اور یہاں میں بنا رہی ہوں دلیم۔ دلیم بالکل تیار ہے میرے پاس، پیکٹ کے اندر ساری دالیں ہیں، پیکٹ کے اندر ہی مسالے ہیں۔ میں 2 پیکٹ یہاں پہ دلیم کے بنا رہی ہوں، تو زیادہ کام ہے ہی نہیں میرے پاس، تو میں نے کہا کہ میں اپنا کام بھی کرتی جاؤں، اور وہی جو آج کل میں اپنی باتوں کا سلسلہ آپ سے جاری رکھے ہوئے ہوں وہ بھی کرتی جاؤں۔ تو میں یہاں پر اپنے کام کی طرف آ رہی تھی کہ چلو جلدی جلدی ہم کام کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے میری بیٹی کا فون آ گیا، امی آپ فوراً گھر پر آئیے، میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا چلو، حالانکہ میں بھی اپنی ریسیپی کی طرف آ ہی رہی تھی، اور ایک دم سے مجھے یہ فون آیا اور میں اس کی طرف چلی گئی۔ اور جب میں اپنی بیٹی کے یہاں پہنچی تو بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ خیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہلے بچے کو دیکھا، ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائیاں وغیرہ لیں، اور تقریباً 1 آدھ گھنٹے کے بعد جب اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو میں گھر واپس آئی۔ شکر ہے پہلے سے اس کی طبیعت بہتر ہے، اور یہاں میں دلیم کو بنا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ میرے پاس 1 کلو چکن تھا، میں نے آپ کو دکھایا تھا، کوئی زیادہ کام اس کا تھا ہی نہیں، اس لیے بس میں نے چکن کو جو ہے وہ لائٹ سا گولڈن کیا، اس میں مسالے ڈالے، دالوں کو بھگو دیا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر سا کام، اور میں اپنا کام کرتی رہی۔ اچھا، جو شکر یہ ہے اس بات کا ہے کہ میری بیٹی کا گھر قریب ہے، بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے اور بہت قریب بھی نہیں ہے۔ اصل میں اس کے ساس سسر نہیں ہیں اور وہ گھر میں اکیلی ہے، چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مرد حضرات صبح نکلتے ہیں اور رات کو آتے ہیں، تو یہ ایک شکر ہے، ایک فائدہ ہے کہ ہم یہاں قریب ہوتے ہیں، کوئی دکھ درد ہوتا ہے تو ہم فوراً جو ہے اپنے بچوں کو اویل ہوتے ہیں۔ یقین جانیے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا احسان اور شکر ہے پروردگار کا کہ بچے اپنے اپنے گھروں کے ہیں، اور یہاں میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی ہوں، ان کے چھوٹے بچے ہیں، الحمدللہ سب ساتھ ہوتے ہیں، تو جہاں کوئی اچھا برا وقت آتا ہے میں اور میرے شوہر فوری طور پر ہم لوگ نکلتے ہیں، کوئی بچوں کی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، الحمدللہ ساتھ ہے ہماری بہوؤں کو، اور ماشاءاللہ سے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ اسی طرح میری بیٹی کا بھی گھر قریب ہے، کوئی اچھا برا وقت ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں۔ بارشوں کا سیزن ہے اور بارشوں کی وجہ سے گندگی بے تحاشا ہے، ہر طرف کیچڑ ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے جس میں مچھر ہے، اور اسی وجہ سے بچوں کی جو ہے بہت زیادہ طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، گلی میں کوئی پانی وانی نہیں کھڑی ہوا، لیکن ہو جاتا ہے تو اس سے پھر بیماریاں آتی ہیں، اور ڈاکٹروں کی طرف بہت سارے بچے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر کے پاس، تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ یہاں پر میں نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ سارے گوشت کو گلانے کے بعد، مسالہ سب کچھ ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر دالوں کو بھی شامل کر دیا، ورنہ عمومی طور پر میں دالیں جو ہے الگ سے ابالتی ہوں، لیکن اس دفعہ میں نے اس کے اندر ہی شامل کر دیا، اور اس کا سارا ریشہ نکال کے اور اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کر لیا، اور بہت زیادہ بلینڈ بھی نہیں کرتے، میں بالکل باریک نہیں بناتی، میں تھوڑا سا موٹا رکھتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے، تو بس پھر اس طرح سے آسانی کے ساتھ میرا یہ کام ہو گیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے یہ بنا تھا۔ میں نے چڑھایا صبح تھا، لیکن درمیان میں گیس ختم ہو گئی اور گیس چلی گئی، تقریباً اس کو بنتے بنتے شام ہی ہو گئی تھی، لیکن بہت اچھا سا یہ گل چکا تھا اور بہت اچھا یہ بنا تھا۔ یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تڑکا، پیاز کو براؤن کر رہی ہوں، اور وہ میں نے تڑکے میں شامل کر دی تھی، بہت مزیدار سا یہ دلیم بنا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں نے دونوں کے گھر دلیم بھی بھیجا تھا، اور ماشاءاللہ گھر میں بھی یہ خوب اچھے سے یوز ہوا تھا۔ تو یہ تھی ہماری کہانی دلیم کی، اور ان کے گھر بھی، بچیوں کے گھر بھی میں نے یہ بھجوایا تھا۔ تو یہ ہے آج کی میری ریسیپی، اور جو کچھ ہوا بچوں کے ساتھ وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔
तो अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, सेहत दे और मैं अपने बच्चों के काम आ सकूँ, इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होगी। यकीन जानिए, जब भी अपने बच्चों के किसी काम आती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो कोई तो काम हुआ, मैं किसी तरह तो अपने बच्चों के काम आई। अच्छा, मेरी दलीम की रेसिपी बहुत छोटी सी थी, तो मैंने अगले दिन जो है अंडे आलू बनाए थे, वो भी बहुत सादा सी थी। तो मैंने कहा चलो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ मैंने प्याज को पीसा है बिल्कुल बारीक, प्याज थोड़ी सी रेड कलर की थी, तो ना इसलिए इसका कलर थोड़ा सा पर्पल सा आया है। तो ये हमारी पिसी हुई प्याज थी, मैंने इसके अंदर इसको लाइट सा गोल्डन किया, इसके अंदर लहसुन अदरक डाला और वही आम मसाले, नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल के मैंने जो है मसाले को तैयार किया। मैंने इस दफ़ा इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट भी डाला है और मैंने इसके अंदर दही का 1 कप भी डाला है। आलू भी डाले हैं क्योंकि वही मसला दानियाल साहब का कि दानियाल साहब तो जो खाएंगे नहीं, तो उनको मैंने अंडे आलू में मैंने आलूओं को भी डाला है। मैं यहाँ बना रही हूँ अंडे आलू। अच्छा, आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे, वो बॉईल करके एक तरफ रखे हुए थे। बस फिर मैंने इसमें जो है आलूओं को शामिल किया टमाटर के पेस्ट को शामिल किया मैंने इसके अंदर, दही को। बहुत ही अच्छा ये भी सालन बना था और बहुत जल्द बन गया था, ज़्यादा काम था ही नहीं इसके अंदर। तो इस तरह से ये भी मेरी रेसिपी हो गई और माशाल्लाह मेरी 2 रेसिपीज़ आप तक पहुंच गई बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है। मैं अमूमी तौर पर 11 बजे काम अपना शुरू करती हूँ पकाने का। अल्लाह का शुक्र है, 1 बजे खाना तैयार हो जाता है, 12 बजे भी तैयार हो जाती है और 1 बजे तो बिल्कुल रेडी होता है। मैंने आपने आया है बच्चे भी जो भी घर में मौजूद होते हैं, मर्द हज़रात भी, तो 2 बजे खाना लग जाता है और फिर इसके बाद सिलसिला चलता रहता है। मर्दों को 2 बजे खाना हम दे देते हैं माशाअल्लाह से, और उसके बाद बच्चों का और घर में औरतों का जब मर्जी आए वो खाना खाएं, लेकिन अमूमी तौर पर 2 बजे सारा घर ही खाना खा लेता है। तो जनाब इस तरह से ये दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी थी। जवेरिया का बेटा भी अब पहले से बहुत बेहतर है और यहाँ पर दाऊद साहब भी खेल रहे थे, साथ में सुलेमान भी था और घर में कपड़े धुल रहे थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। हिम्मत अफ़ज़ाई